الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس میں جو سب سے اہم عمل ہوتا ہے وہ ہے اعتکاف. اعتکاف والا عمل قرآن نے بھی اس کا بیان دیا، احادیث نے بھی اس کو ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے کہا اور عمل کر کے دکھلایا. اسلام کی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہر زمانے میں، ہر سال میں، ہر صدی میں اعتکاف ہوتا رہا ہے، اور آخر عشرے کا اعتکاف بہت اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم رکھا کرتے تھے. بلکہ روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس سال آپ کو دنیا سے پردہ فرمانا تھا، جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا، آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کے بجائے 20 دن اعتکاف رکھا، اور اعتکاف میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو معمول سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی. روایتوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اسلام ہیں، صاحب نزول قرآن ہیں، صاحب شریعت ہے، اس کے باوجود بھی حضرت جبریل امین کو قرآن کا آموختہ سنایا کرتے تھے. مکمل قرآن حضرت جبریل امین کو سنایا کرتے تھے. اور جس سال آپ دنیا سے پردہ فرمائے، آپ نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کلام پاک کو سنایا. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے، اس مہینے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کہ یہ ساری چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. چنانچہ اعتکاف کا جو معنی ہوتا ہے لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، وہ ہے ٹھہرنا، رکنا، تھمے رہنا. اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ رمضان المبارک کے آخر 10 دنوں میں یا پھر دوسرے دنوں میں دنیاوی کاروبار کو، بیوی بچوں سے الگ ہو کر مسجد میں خاص نیت کے ساتھ نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر تسبیحات وغیرہ کے لیے ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اور اعتکاف کا ذکر قرآن کریم میں بہت مقامات پر، مختلف جگہوں پر آیا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ آیت امت مسلمہ کو پہنچی ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت شریفہ ہے، اور اس کا صاف صاف ترجمہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ اور امن کی جگہ مقرر کیا، اور ہم نے کہا تھا
کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی طرف حکم بھیجا کہ ہمارے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف کرو۔ اس آیت شریفہ کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد بھی ہے، اور وہی نماز کا بھی ذکر ہے، اور وہی رکوع اور سجدے کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کا بھی ذکر ہے۔ اور اعتکاف کے اندر دو چیزیں اور ہوتی ہیں جن سے روکا گیا ہے معتکف کو۔ ایک تو یہ ہے کہ عورتوں سے مباشرت سے، صحبت سے بچے رہنا، روکے رہنا مسجد کے اندر، اور دوسری چیز یہ ہے بلا کسی ضرورت شرعی کے، بلا کسی عذر شرعی کے مسجد کے باہر ہرگز قدم نہیں رکھنا۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ان دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا معتکف ارتکاب کرتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ اور اعتکاف کی بڑی فضیلت احادیث میں بھی آئی ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کی وجہ سے انجام دے سکتا ہے اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لہذا ایک سال اعتکاف نہیں کیا تو آنے والے دوسرے سال میں اللہ کے نبی نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ یہ مذکورہ احادیث جو آپ کو بتائی گئی ہے، ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے کو اپنے اعتکاف کے ذریعے سے مکمل کیا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی اہم عمل ہے۔ اور اعتکاف کی تعلیم کیوں دی گئی، اعتکاف کا حکم کیوں دیا گیا، اور پھر رمضان المبارک میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعتکاف 10 دن کا اور مسنون اعتکاف کا جو حکم ہے اس کی بھی حکمتیں ہیں۔ حکمتوں میں سے یہ بات ہے کہ نفسانی قوتوں کو توڑنے کے لیے، روح کے اندر روحانیت اور ترقی کو دوبالا کرنے کے لیے، اور اسی طرح ایک مہینے کے روزے جن کو پورا کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ شریعت کے مکلف پر فرض ہے، اس کے روزوں کی صحت کے لیے، ان روزوں میں قبولیت کے لیے، اور اسی طرح بہت سی وہ چیزیں جو انسان عام حالت میں کر گزر جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ مسجد کے اندر اعتکاف ہونا چاہیے۔ عموماً روزے کی حالت میں بھی انسان بہت سے وہ اعمال کر جاتا ہے، بہت سی وہ غلطیاں، کوتاہیاں، نادانیاں اس سے ہوتی ہے جن کی وجہ سے اس کے روزے پر اثر ہوتا ہے۔ کبھی روزہ فاسد بھی ہو جاتا ہے، کبھی روزہ مکروہ بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی روزہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے پسند نہ کیا ہو۔ مگر جب انسان اعتکاف کی حالت میں ہوگا، ظاہر ہے وہ مسجد کے اندر ہوگا، 4 دیواری میں ہوگا، یہاں پر بیجا باتیں نہیں کرے گا، وہ اپنے روزے دار ہونے کا خیال کرے گا،
مسجد کے اندر اپنے معتکف ہونے کا خیال کرے گا اور رکھے گا، اور اسی اعتبار سے وہ برابر اللہ سے عبادت بھی کرتا رہے گا اور اللہ کی طرف رجوع بھی ہوتا رہے گا۔ اعتکاف کی بھی قسمیں ہیں، ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے مستحب، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت مؤکدہ، اور ایک اعتکاف چاہے آپ مستحب کہیں چاہے نفل کہیں، دونوں ایک ہی بات ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ بندے نے دل سے ارادہ کیا کہ اللہ میرا فلاں وہ کام ہو جائے جس کو میں چاہتا ہوں، تو میں آپ کی عبادت کے لیے اور اس کام کے ہونے پر خوشی کے اظہار کے لیے اعتکاف میں رہوں گا، 2 دن رہوں گا یا 3 دن رہوں گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں تھا، اس نے خود اپنے آپ پر عہد و پیمان کر لیا اور خود سے ارادہ کر لیا، تو وہ واجب اعتکاف ہے۔ اب اس بندے کو وہ اعتکاف رہنا ہوگا۔ اور ایک اعتکاف ہے سنت مؤکدہ جو رمضان کے مہینے میں آخر کے ان 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ اعتکاف کا حکم علماء نے فقہاء نے بیان کیا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پوری بستی سے، پورے محلے سے کوئی ایک فرد بھی اعتکاف میں رہتا ہے مکمل 10 دن کے لیے، تو ساری بستی والوں پر اعتکاف کے ترک کا گناہ نہیں ہوگا، اور اگر ایک بندہ بھی نہیں رہا تو ساری بستی پر اس کے گناہ کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ مفہوم ہے فرض کفایہ کا۔ ٹھیک ایسے ہی نماز جنازہ کا حکم ہے کہ نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے۔ محل بستی سے کوئی ایک فرد میت کے جنازے میں شریک رہا تو سارے بستی والوں سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک فرد نے بھی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو تو سارے بستی والوں پر ترک صلاۃ جنازہ کے عوض گناہ تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مفہوم ہے فرض کفایہ کا۔ اور جو اعتکاف مستحب ہے، نفل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر آئے، چاہے ظہر پڑھنے آؤ، عصر پڑھنے آؤ، مغرب پڑھنے آؤ، یا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آؤ، بس آپ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں مسجد میں جتنی دیر رہوں گا میں اعتکاف کے ساتھ بھی رہوں گا۔ آپ کو یہاں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ کو یہاں قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک عمل میں جتنی آپ نیتیں کریں گے، ہر نیت کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب دیں گے۔ آپ ذکر کریں گے تو آپ کو نیت کے مطابق آپ کو ذکر کا الگ ثواب ملے گا، اور اگر آپ اعتکاف کی نیت کر کے آئے تو یقیناً جتنی دیر، چاہے 15 منٹ رہو، 20 منٹ رہو، 25 منٹ رہو، یا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ رہو، یقیناً آپ کو اعتکاف میں رہنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یہ مفہوم ہے نفل اور مستحب اعتکاف کا۔ اب اعتکاف کے فوائد بھی بہت ہے۔ اعتکاف کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا گویا اپنے پورے بدن کے ساتھ، پورے جسم کے ساتھ اور اپنے سارے وقت کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور اعتکاف دنیاوی جھگڑوں سے اور بہت سے گناہوں سے وہ معتکف کو محفوظ رکھتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ہر وقت نماز کا ثواب اس کو ملتا ہی رہتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا فرشتوں سے مشابہت اختیار کر جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق جن سے ذرہ برابر بھی گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا، ذرہ برابر بھی جن سے کوئی برائی کا خیال نہیں ہو سکتا، جو ہمیشہ اللہ کی عبادت و اطاعت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر رہتے ہیں، مسجد میں رہنے والا، اعتکاف کرنے والا معتکف بھی اسی لیول کا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر آتا ہے تو ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو وقف کر دیتا ہے۔ مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اعتکاف کرنے والا خود اللہ کا پڑوسی اور مہمان ہو جاتا ہے۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معتکف کے میزبان ہو جاتے ہیں اور اس کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ اور اعتکاف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ جب مسجد میں رہے گا تو اس کو رمضان کے مہینے میں راتوں میں شب بیداری کا موقع ملے گا، عبادتوں کا موقع ملے گا، اور ان عبادتوں کے عوض، ان راتوں میں شب بیداری کے عوض اس کو شب قدر نصیب ہوگی، کیونکہ روایتوں میں آیا ہے کہ شب قدر کو آخر کی طاق راتوں میں تلاشو۔ شب قدر کو ایک روایت میں آیا پورے رمضان کی راتوں میں تلاشو۔ شب قدر کو 21 سے لے کر 29 تک کی ساری راتوں میں تلاشو، تو معتکف کو عبادت کا موقع ملتا ہے اللہ کے گھر میں، اسی لیے وہ بہت اہتمام کے ساتھ شب قدر کو پانے والا بھی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ معتکف کے لیے شرعی دستور کے مطابق اور ضابطے کے مطابق یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جا سکتا ہے، اور نہ کسی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے، نہ اہلیہ سے صحبت کے ارادے سے باہر نکل سکتا ہے، نہ بوس و کنار کر سکتا ہے، بلکہ اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر وہ نہیں جا سکتا، الا یہ کہ بشری تقاضا ہو، سوائے ان حاجتوں کے جن حاجتوں سے بچنا اس کے لیے ناگزیر ہو، جیسے بول و براز ہے، قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ مسجد جامع ہونی چاہیے۔ جامع مسجد کا مفہوم یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر 5 وقت کی اذان ہوتی ہو، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہو، اس مسجد کے اندر جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز ہوتی ہو، اور وہ مسجد ایسی جگہ پر ہو جہاں پر شہر کے پورے آثار ہو، ضرورت کی ساری چیزیں مہیا ہوتی ہو، ایسی مسجد کو فقہاء نے جامع مسجد قرار دیا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا جامع مسجد کا انتخاب کرنا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مسجد کے اندر خرید و فروخت بھی اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، مسجد میں رہ کر خرید و فروخت کر سکتا ہے، البتہ سامان تجارت مسجد کے اندر نہیں لا سکتا، صرف بات چیت کر کے معاملہ کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک 15 تھیلے چاول ہے، میں اتنے میں بیچنا چاہ رہا ہوں، آپ کتنے میں خرید رہے ہیں، یہ بات کی گنجائش ہے معاملہ، مگر گھر سے وہ چاول کے تھیلے اٹھا کے مسجد کے کونے میں نہیں رکھ سکتا، سامان تجارت لا کر مسجد کے کونے میں نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح بیت الخلاء سے فارغ ہو کر مستقل وہ وہیں پر ٹھہرا نہ رہے، فوراً اپنی حاجت مکمل کرے تو فوراً مسجد کے اندر آ جائے، کوئی دوست آ گیا یا کوئی جان پہچان کا آ گیا، اس سے سلام کلام میں مصروف ہو گئے، اس سے خیر خیریت اتنی تفصیلی لے لیا کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہیں پر ٹھہرا، پھر کسی نے کہا کہ بھائی آپ اعتکاف میں، ارے ہاں یاد آیا، پھر جلدی سے بھاگ کے مسجد میں آیا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قضاء حاجت کے لیے بھی نکلتے ہیں تو اس وقت اس کا خیال رکھنا، بیجا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اور دوسری بات، مسجد کے اندر انتظام نہ ہونے کی صورت میں گھر جا کر وہ قضاء حاجت سے فارغ بھی ہو سکتا ہے اور وضو بھی کر سکتا ہے، مگر مسئلہ وہی ہے، گھر جانے آنے میں بیوی سے گھنٹوں بات کرتے نہیں بیٹھنا ہے، بچوں سے گھنٹوں بات کرتے نہیں بیٹھنا ہے، جتنی دیر آپ کو فراغت کے لیے ہے اتنی دیر میں فارغ ہونا ہے، لوٹ کر آنا ہے۔ کوئی کھانا لا کر دینے والا نہ ہو تو معتکف خود کھانا لانے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مگر باہر جا کر کھا نہیں سکتا، لا سکتا مگر کھا نہیں سکتا۔ عموماً یہ مزاج بنا ہوا ہے، جو بچے ہیں وہ اعتکاف میں رہتے ہیں، 4 دوست آ گئے، یہی مسجد کے بازو ہی تو ہے وہ ہوٹل، چلو وہاں چائے پی لیں گے، چائے پیتے نکل جا بھائی، تو نکو ٹھہرو، ہم لوگ ادھر چلے جاتے تو ادھر چلے جائے۔ اب وہ صاحب اعتکاف میں ہے، پورا اوڑھ کے ڈال کے چھپ چھپا کے جا رہا اور چائے پی رہا دوستوں کے ساتھ، اور فوراً راتوں رات بھاگ کر کے آ رہا، مسجد کا دروازہ بند ہے تو جہاں تہہ خانے ہیں وہاں پر چلا جا رہا اور اوپر سے سیڑھیوں سے نیچے آ رہا۔ کہاں تھا بھائی؟ نہیں دکھا تو نہیں، اب بھی گیا تھا واش روم کو، اب بھی آیا۔
ایسا نہیں جانا میاں، بازو والوں کو بول کے جانا ہو، آئندہ سے اٹھا دو، میں بولتا، یہ مزاج بنا ہوا ہے، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ شریعت کا جو عمل ہے جس طرح سے ہے اس کو اسی طرح سے کرنے پر وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ شریعت کے کسی بھی عمل کو اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے کریں گے تو وہ فضیلت، وہ مقام، وہ اجر و ثواب نہیں ملتا جو شریعت نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح بیڑی اور سگریٹ کے لیے مسجد سے باہر بیت الخلاء جانے کے دوران اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، پی سکتا ہے، بیڑی بھی پینا ہے، سگریٹ بھی پی سکتا ہے، مگر خاص طور سے بیڑی پینے کے واسطے مسجد کے بالا خانے میں، سگریٹ پینے کے واسطے مسجد کے وضو خانے میں خاص طور سے نہیں جانا۔ ضرورت کے لیے گئے تو وہاں جس وقت ضرورت کے لیے گئے اسی وقت 2-4 بار پی لینا اور فوراً بھاگ کے آ جانا۔ یہاں پر تھوڑا سا سختی ہوتی ہے، کوئی بڑے عمر کے حضرات رہتے ہیں جو بہت عادی ہوتے ہیں، اگر وہ پیتے تو نوجوان بچوں کو برداشت نہیں ہوتا، کیا چچا اعتکاف میں رہ کے بھی بیڑی پی رہے، سگریٹ پی رہے، نہیں پینا جی، اعتکاف ختم ہو جاتا ہے تمہارا، لڑ جاتے، بھڑ جاتے۔ انہوں بولتے تیری جتنی عمر ہے جب سے میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں آج تک کوئی مولانا نہیں بولے، تو کیوں بولا؟ پوچھ لو جا کے، معلوم ہے تو بولنا، نہیں معلوم ہے بول کے الجھنا نہیں، اختلاف نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ شریعت کی بات پہنچانے کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ کو میں بات بتاؤں، 12ویں پارے کے اندر آیت شریفہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام، آپ جانتے ہیں بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، خود ان کا بیٹا ان کی نافرمانی کیا، پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کے خلاف کھڑا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب لایا، وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ طوفان نوح، وہ سیلاب نے باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو پانی کے بہاؤ میں تیزی کے ساتھ بہا لے گئے۔ باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے، بار بار بولتا ہے کہ بیٹا آ جاؤ، یہ اللہ کا طوفان ہے، یہ عذاب ہے، کشتی کے اندر آ جاؤ، تم بچ جاؤ گے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، آپ کو آپ کا دین مبارک، آپ کو آپ کا اللہ مبارک۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، میں جبل پہاڑ پر، اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی وہاں تک آنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت نوح بار بار سمجھاتے رہے، باپ بیٹے کی بات چیت ہو ہی رہی ہے، ادھر سے موج آتی ہے، بیٹے کو بہا لے جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے، ہر ایک کے دل میں بیٹے کی شفقت محبت ہوتی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ، آپ کا وعدہ تھا کہ آپ میرے افراد خاندان میں سے ہر ایک کی بخشش کریں گے، معاف کریں گے۔ یقیناً وہ میرا لقب جگر نور نظر تھا، گرچہ وہ میرا نافرمان تھا۔ تو اللہ نے کہا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یاد رکھو وہ بیٹا تمہارے افراد خاندان میں سے نہیں تھا اور اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام نے دوبارہ گزارش کی تو اللہ نے فوراً کہا، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں مجھ سے کچھ بھی نہ کہو، جس چیز کا علم ہو اس کے بارے میں کہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معلومات ہیں تو بولنا ہے، نہیں تو نہیں بولنا۔ اور سخت بیماری کی وجہ سے نہ نکلنے کی صورت میں مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، شوگر بہت زیادہ بڑھ گیا اعتکاف میں رہنے والوں کو، دل کا درد بہت زیادہ ہو گیا اور اندیشہ ہے کہ بہت جلدی یہ درد میں اضافہ ہوگا اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت میں فقہا نے کہا کہ گنجائش ہے، ضرورت کے بقدر وہ باہر جا سکتا ہے اور دوائی علاج وغیرہ کر کے لوٹ کر آ سکتا ہے۔ اور 2-3 مسئلے ہیں، جلدی آپ کو بتا دو۔ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کا حکم ہے، مگر عورتیں اعتکاف وہاں کرے جو گھر کے اندر خاص نماز پڑھنے کا کمرہ ہو۔ اب تو گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، پہلے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے،
باضابطہ خواتین کے لیے ایک الگ چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا اور باہر سے آنے والوں کے لیے مہمان خانہ ہوتا تھا. کبھی کوئی شادی وغیرہ کے سلسلے میں آتا بھی تھا تو براتیں جب آتی تھی تو براتیوں کو رکھنے کے واسطے بھی الگ سے گھر ہوتا تھا، بہت بڑا آنگن ہوتا تھا. بڑے حضرات اس بات کو جانتے ہیں. اب تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. کوشش کرنا ہے کہ گھر کے اندر کم از کم رمضان میں ایک کمرہ یا گھر کا ایسا کوئی حصہ مختص کر دے جہاں پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ہو، تاکہ وہاں پر باضابطہ خواتین اپنی تلاوت میں، ذکر میں اور اپنے اذکار میں، قرآن کی تلاوت وغیرہ میں مشغول ہے. تو وہاں پر خواتین اعتکاف کرنا ہے، اور اعتکاف میں رہ کر کے وہ ترکاری بھی کاٹ سکتی ہے، کپڑا سلنا ہے تو بھی سل سکتی ہے، گھر کے سارے کام کاج کر سکتی ہے. البتہ بیجا بات نہیں کرنا، بلا ضرورت بات نہیں کرنا، کسی کے تعلق سے کوئی قصے کہانیاں بولتے نہیں رہنا ہے. یہ اعتکاف سے متعلق چند مسئلے تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے. اس کا اہتمام کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں پڑھ لیجیے.